بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ماشاءاللہ علی بھائی. کمنٹس دے لیں آپ, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کتنا خوبصورت ٹکا کے انہوں نے ایک جگہ پہ پوری ٹائمنگ کے ساتھ. سانس کتنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کسی بڑے آدمی کتنا بڑا پھیپڑا ان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے. یہ سعید ہاشمی صاحب کی بہت مقبول ترین نعت ہے اور ماشاءاللہ سے لگتا ہے کہ اب ان کی بھی پہچان بن جائے گی. آج علی بھائی نے بہت پیار کیا انشاءاللہ. آپ بھی بڑے ہو کے بہت, آپ کے والد کی بھی دعا ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا گایا ڈر کے مارے. میں نے کہا یار لیکن ہمیں دوسروں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی اور عفو و درگزر کے جذبے کو بھی اپنی شخصیت میں پروان چڑھانا چاہیے. غلطیاں تو انسان سے ہوا کرتی ہیں. جو لوگ ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں صلہ رحمی اور عفو و درگزر کے ساتھ ان کو معاف کر دینا چاہیے. ان کی دکھ تکلیف اور ان کی پریشانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں. تو ہمیں ان جذبوں کو اپنی شخصیت میں پروان چڑھانا چاہیے. ثنا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہوسٹنگ کا جو شعبہ ہے, علی بھائی آپ ڈسٹرب ہو گئے. نہیں لیکن آپ بالکل آپ کنٹینیو رہیں. میں عید کا موقع ہے یار, آپ بالکل اٹھا لیں اس کو ہاتھ میں, وہ کنٹینیو کریں. آپ کو نہیں آپ لیجیے. میں یہ لے, میں ڈھونڈ رہا تھا کچھ. آپ اس کو گود میں رکھ کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ایزی ہو کے. اچھا, آپ نظامت کے شعبے سے آپ کو زیادہ وابستگی ہے, تو فیوچر میں بھی آپ کا یہی پلان ہے کہ اسی طرف رہیں آپ؟ جی فیوچر میں میرا یہ پلان ہے, بلکہ فیوچر میں میرا جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک اچھی نیوز اینکر بنوں. اینڈ ہوپ سو کہ انشاءاللہ آپ لوگ جلدی مجھے کسی اور چینل پہ دوبارہ سے نیوز پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اسی چینل پہ بھی آپ کو محسن بھائی سے آپ کو کروائیں گے اور نیوز پڑھیں گے. آپ یہاں پر نیوزم شروع کریں گے, ہوسٹنگ اور نیوز کرتے ہوئے آپ لوگ انشاءاللہ مجھے دیکھیں گے. تو جو ہے یہ چیز تو چل, باقی ماشاءاللہ سے آپ سے بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. میں آج یہ ضرور بات کہوں گی کہ آپ کی گائیڈنس, جو آپ کے فیلڈ میں جو آپ سے بڑے لوگ, جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو آ گئی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بتانے والے بھی بہت سے لوگ ہیں, لیکن آپ ان کی باتوں کو سمجھو بھی اور پازیٹیو لیتے ہوئے آپ ان چیزوں کو آگے چلو, تو انشاءاللہ اللہ بھی کامیابی دیتا ہے اور اللہ انہی لوگوں کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے. بے شک, اور ہمیں چیزوں کی اچھائیوں کی طرف دیکھنا چاہیے. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تمہارے دوست میں 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے, تو اس ایک اچھائی کو ہی ڈسکس کرو, اس کی 99 برائیوں کو نہیں کرو. ہمیں چیزوں کے اچھے پہلو کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کسی شخص کو بھی اگر ہم اچھی بات پہنچا سکے تو ضرور پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی بات اس کا نصیب بدل دے. سیدہ زینب, آپ مجھے بتائیے کہ آپ ابھی ثنا خوانی کر رہی ہیں, نعت خوانی کر رہی ہیں, مختلف چینلز پہ میلاد کی محفل بھی آپ کرتی ہیں. تو نعت خوانی کرنا اور میلاد کی محفل بالکل ہے تو ریلیٹیولی, لیکن تھوڑا سا مختلف ہو جایا کرتا ہے, تو وہ آپ کو ٹاسک کیسا لگتا ہے؟ دونوں چیزوں میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ مزہ جو ہے محافل میں آتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگ سامنے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے, بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے, کلام بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے نا کلام کے لحاظ سے, وہ بہت ہی آپ کے اوپر جو ہے نا ایک اثر طاری کر دیتی ہے. اور اس کے اوپر جو آپ پھر بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا آپ کو رسپانس ملتا ہے اور لوگ اتنی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, تو محفل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ رسپانس ملتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ ریکارڈنگس جو ہو جاتی ہیں نعتوں کی, ان کا بھی ایک الگ ہے, وہ پھر آپ خود دیکھ کر اپنا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. نہیں پتہ, لیکن میرے ساتھ یہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ میں نے زیادہ تر جو میرا فرسٹ پروگرام سے لے کے ابھی تک میں نے میجورٹی پروگرام جو ہیں وہ لائیو کیے ہیں, تو مجھے اپنے پروگرام دیکھنے کا اتنا اتفاق ہوتا نہیں ہے. تو ایسا ویسے تو آپ نے بھی میری نعتیں ریکارڈ کی, آپ بھی میرے استادوں میں سے ہیں خیر, لیکن یہ کیا نہیں بالکل آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک ایسی سوال کر رہا ہوں کہ آپ بھی جیسے عادل بھائی نے کہا تھا وہ بتاشوں کے لیے, وہ بتاشے ملتے, آپ مٹھائی کا ڈبہ ڈیمانڈ کرتی ہیں یا لفافہ یا کچھ اور چیز؟ نہیں, میں پتہ ہے حقیقت بات یہ کہ میں خود سے ابھی تک دیکھنے والے بھی خود سے نہیں کرتی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ آج کا دور ایسا ہے, جو لوگ لفافے نہیں لیتے ہیں نا, تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ
اوپر لیول کے نعت خواں نہیں ہیں، تو اس کے لیے مجبوری بن جاتا ہے لفافہ جو ہے نا آج کل. ہاں نہیں، کیونکہ پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ میں گھبرا جاتی کہ اچھا نعتیں پڑھیں گے پیسے ملیں گے، کتنی بری بات ہے، نہیں بھائی میں تو پیسے نہیں لوں گی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ایسے ہی پڑھتی ہیں، چلے بھائی ایسے ہی پڑھتی ہیں، یہ تو پھر ایسے کوئی خاص نہیں ہے جب اتنا اسکرین پہ میرا نہیں تھا. لیکن اب جب پتہ ہے کہ ہاں اب اسکرین پہ بھی اتنا زیادہ ہے، پھر ٹی وی کے ہر پروگرام میں ماشاء اللہ سے مختلف چینلز پہ آتے ہیں جو پروگرام، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہمارا بھی علی بھائی کا بھی، ہم سب کا ایکسپیرینس ہے کہ شاید جتنے زیادہ آپ پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے خلوص اور ہماری نیت بڑی پازیٹیو ہوگی اور ہمیں اللہ پر توکل ہوگا تو ان چیزوں کے باوجود بھی وہ جو اس نے ہمیں دینا ہے وہ تو دے گا. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ سچے دل سے جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں، سچے دل سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو اس کا جو صلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پتہ ہے میں ایک بات اور بھی سمجھتی ہوں، یہ لینا جو لفافہ ہم کافی دیر سے، یہ ہمارے سیکنڈ ہاف میں بھی یہ چل رہا ہے، بہت سے نعت خواں ایسے ہیں جن کا جو ہے گھر چل ہی نہیں لفافوں کی وجہ سے ثنا سے چل رہا ہے ان کا گھر. آپ یہ دیکھیں نا، بہت سے نعت خواں ایسے ہیں جن کو صبح شام رات دن کیسے گزر جاتا ہے معلوم نہیں چلتا، وہ اپنی جابس کنٹینیو نہیں کر سکتے، جن کا کام ہی یہی ہے، مطلب جو اور کوئی جاب نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو ظاہر ہے نا، بچے ان کے بھی. اچھا میرے ایک استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہی کہ مجھے کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہمارا بھی گھر بار ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ چیزیں ضروری ہیں، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے نا، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس کے لیے ڈیمانڈنگ پیسہ ڈیمانڈ نہیں کریں، ڈیمانڈ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ آپ کسی سے لے نہیں سکتے. یہ بات اگر آپ نے جو بات کہی نا، یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ میں نے اپنے دامن سے باندھی ہوئی ہے بات، کہ اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا آپ سے، آپ ہی کو ملنا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کسی سے لے نہیں سکتے. بالکل. دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں جو بھی چیز عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو کوئی ایسی طاقت، پتہ ہے اس چیز کو اگر ہم بٹھا لیں نا تو ہم حسد سے بچیں گے. سب سے بڑی بات جو کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، جب آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے یہ چیز ملنے ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس کے آپ سے حق میں بہتر نہ ہو، کئی نقصانات ہو جائیں اس چیز کے آنے سے. تو میں تو اس بات پہ، اور الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی ہوں کہ جب سے میں نے یہ بات اپنے دامن سے باندھ لی، اتنا آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. بے شک ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری، اس وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ایک اچھی سی بات پہ ہم پروگرام کو وقفے کی طرف بڑھاتے ہیں کہ جب تمہیں پورے سال میں کوئی رنج و تکلیف اور دکھ نہ پہنچے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے اور تمہاری اس کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں، اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے اور اب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے اور اس کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا. چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، بہت جلد واپس آئیں گے، رہیں گے لبیک کے ساتھ.